جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلاں بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں۔ کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے، میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی۔ دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے جادو ٹونا کرنے والی عورتوں کا بھیانک انجام۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا، یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ اللہ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ، اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ تو کرو، فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ، ماں ساگ کھاتی ہے اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں، اماں گاجریں کھاتی ہے اندر دل بن رہا ہے، اماں روٹیاں کھاتی ہے اندر دماغ تیار ہو رہا ہے، اماں دال کھاتی ہے اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں، ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، او میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے میں بنا رہا ہوں، تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے، یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی، یہ کان کس نے بنائے، ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے، یہ زبان کس نے دی، یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا او میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ تیری رگ رگ بنانے والا میں۔ اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں،
शकल तो कुजा, लब तो कहाँ, आंखें तो कौन बनाएगा, हाथ तो कौन बना सकता है, पैर तो कौन बना सकता है, दिलो दिमाग तो कौन बना सकता है। दिमाग के अंदर सूंघने की ताकत किसने रखी, जुबान के अंदर बोलने की ताकत किसने रखी, चखने की ताकत किसने रखी, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत किसने रखी, पैर के अंदर चलने की ताकत किसने रखी, कानों के अंदर सुनने की ताकत किसने रखी। फरमाया दालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, और मेरे बंदे जब ये सब कुछ करने वाला मैं और मेरी ये बात भी मान जा, तेरा रब मैं हूं, कोई नहीं मेरे सिवा तेरी बिगड़ी बनाने वाला, तेरी मुश्किल कुशाई करने वाला कोई नहीं, तेरी हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं, तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। फरमाया तेरी तो क्या मजाल है, बड़े बड़े जब फंसे सबने मेरी जात को पुकारा। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इदाहुम युशरिकून, जब आराम पहुंचता है, जब मैं दौलत दे दूं, औलाद दे दूं, माल दे दूं, मुकदमे से बरी कर दूं, तंदुरुस्ती अता कर दूं, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तू यूं कहता हुआ अदालत से निकलता है ना, फलाने बुजुर्ग ने मैनू बरी करा दिता, फरमाया मेरा गजब जोश में आता है, तेरे पैर पकड़कर पटक पटक के तुझे जमीन में मारो। किया मैंने नाम गैरों का, अल्लाह तू खुद गवारा नहीं कर सकता, जो तेरी हो वो किसी से आंख लड़ाए, और मैं कैसे गवारा करूं बंदा मेरा सर दूसरे के आगे झुकाए। मैं कैसे गवारा करूं। और फरमाया जब किसी का सर मेरे दरवाजे पे नहीं झुकता, फिर मुझे भी अपनी खुदाई की कसम है, अगर मैं मिट्टी और दरख्तों के सामने न झुकाऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। फिर दर दर की मिट्टी चाटता है। कौन आज अल्लाह के कुरान करीम को मानता है। औरतों के अंदर जो सैलाब चल गया सो चल गया, जो बात चल निकली सो चल निकली। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, ओ बादशाह, ओ अमीरो, गवर्नरो, वजीरो, सफीरो, जिम्मेदारो, ताजरो, या अय्युहन नास, ओ मौलवियो, ओ पीरो, ओ फकीरो, दरवी दुर्वेशो, कलंदरो, या अय्युहन नास, ओ लोगो इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसके एक हुक्म से सारा निजाम आलम जर्रा जर्रा होकर बर्बाद हो जाएगा। डरो उस मालिक से जो एक मिनट में बेऔलादा बना सकता है, एक मिनट में कोठी को बर्बाद कर सकता है, एक मिनट में तमाम नियामतों को छीन कर फकीर बना सकता है। बस हम कहते हैं, आप सुनते हैं, दिल में ये बातें जमती नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर मेरी खुदाई तेरी समझ में कुरान करीम से नहीं आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ना आई, तो फिर 360 जोड़ सर से लेकर पैरों की उंगली तक मैंने लगाए हुए हैं। अपने एक एक जोड़ से पूछ ले तुझे किसने बनाया। एक एक जोड़ से पूछ, इनके अंदर मिल्क किसने रखी। नशेबो नुमा तो देख, तखलीक तो देख आदमी के अल्लाह पाक ने किस तरीके से बेहतर सूरत में बनाई है। और जाहिर है अल्लाह ने किसी की इमदाद नहीं ली कि आओ जरा कान बनवाना जी अच्छे से, जरा आपकी फर्म आंख बनाने वाली है, आंख आपकी हो जाए, जुबान मेरी हो जाए, बंदा बन जाएगा। फरमाया नहीं, दुनिया के काम करते फिरो, बनाते फिरो, चलते फिरो। फरमाया मेरे बंदे का बाल
تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے. تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ. فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے. مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا. قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن. ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا. اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں. بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے. روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا. سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا. اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے. اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں، قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن. ذرا تصور میں تو لاؤ. ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو. کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں. فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن. درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں. نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا. اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے.
کا تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں، وقت کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں. اے مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا. تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی. ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں. کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر. ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے. رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں. قرآن کریم کے آخری سورت آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کسے معلوم ہے؟
ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا۔ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں دیکھا نا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، تینا کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے۔ اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں، تماشا دیکھا یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی مگر کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھریں کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے۔ بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرف میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں۔ یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے۔ تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد۔ اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثال ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو، آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ۔ اگر اکڑو گے، فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو۔ ہاں میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا، کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں۔ جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، ہائے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے،
देखो ना, जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा, जब बच्चा पैदा होता है ना, खुद माँ भी कान लगाती है, बताएंगी लड़का है कि लड़की है। बेताबी से इंतजार करती है, बड़ी बेकरारी से इंतजार करती है औरत कि ये दाई बोले, कोई और पास वाली बोले, कोई और छोटी बड़ी घर की औरत बोल के बताए कि लड़का है कि लड़की है। और जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब उसको पता नहीं तो परली तरफ बैठे हुए हज़रत साहब को पता कैसे चल गया। वयअलमु मा फिल अरहाम, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये कहेंगे जी फलाने बुजुर्ग ने दुआ की थी, अल्लाह मियां लड़का देगा, लड़का हो गया, ठीक है, दुआ तू भी मांग, बुजुर्ग भी मांगे, पीर भी मांगे, फकीर भी मांगे, आलिम भी मांगे, माँ भी मांगे, बाप भी मांगे, खानदान सारे मांगो। बात ये है मांगो तो सारे, पर यूं कहो देने वाला वो एक है, बस ये है असल बात। और मांगने की तो कोई किसी की वो नहीं। इमामुल अंबिया महबूबी किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आंख खुली, मैंने काली कमली वाले को सजदे में देखा, रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाहु अकबर, फरमाती हैं इतने रोए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांस रुक गया, सांस घुट गया आपका। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नबी ने इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मांगा, इस कायनात में मांगने वाला कोई आया ही नहीं। हर आन मांगा, हर लम्हा मांगा, हर घड़ी मांगा, और इतना मांगा। मेरी बात लिख के ले जाओ इंशाअल्लाह, कच्ची पक्की बात नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है, नबी की घरवाली गवाह, नबी की लख्ते जिगर नूरी नदर फातिमा ज़हरा गवाह। फरमाती है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आवाज बिल्कुल खत्म हो गई, आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, फिर भी लब हरकत करते थे, लब हरकत करते थे, दोनों की दोनों। फरमाती है हमने कान लगाया, आवाज थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, और मेरे मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। और खुदा की कसम काली कमली वाले ने आखिरी सांस तक मांगा ही मांगा। चाहे तेरे लिए मांगा, उम्मत के लिए मांगा, मगर हर वक्त मांगा। और यूं फरमाया कि मैदान हशर में जब लोग चारों तरफ से परेशान होकर, आजिज होकर, तंग होकर, धक्के खाकर, जलील होकर, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरे से जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आएंगे, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, इरशाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया लोग मुझे सिफारिश के लिए कहेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा। तो यूं फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह मियाँ को टेलीफोन करूंगा कि देखना जरा ख्याल करो उम्मत आ रही है मेरी, या उम्मत को ये कहे कि रुका ले जाओ, बल्कि यूं फरमाया जैसे उम्मत आकर के मुझे परेशान करेगी मैं सजदा करूंगा, मैं सजदा करूंगा। उस वक्त भी सर मेरा दर तेरा, झोली मेरी अता तेरी। और हदीस पाक का अगर मजमून पढ़कर देखो सारे मजामीन हाल हो जाएं। यूं फरमाते हैं खुद हुजूर करीम कि मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, उस वक्त क़यामत में इतना लंबा सजदा करूंगा कि 7 दिन 7 रातें का वक्त 1 हफ्ते के बराबर वक्त लग जाएगा, मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। इतना लंबा सजदा करूंगा कि 1 हफ्ते के मिकदार वक्त लग जाएगा। ये मिकदार क्यों फरमाया? क़यामत का दिन है ना, दिन ढलना नहीं, छुपना नहीं, रात आनी ही नहीं, रात तो है ही नहीं ना।
اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر. اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا. سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی. یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی. ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ. یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی. اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی. اللہ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے. یہی تو معنی لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ. ایک اللہ کی ذات ہے. اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا. کوئی نہیں جانتا کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی. کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا. کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں. اللہ کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم. سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی. پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس
اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے, کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے, کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے, اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے, بہت بڑے عالم, جید عالم, سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں, بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا. بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے, جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے, جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا. ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے, میری قبر بن جائے, میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو, استغفار ہو, درود پاک ہو, قرآن کریم ہو, پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر, میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا, تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے, تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی, کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی, استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے, اب گالی منہ سے نکل رہی, گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے, آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں, اماں بھی, بیٹی بھی, گھر والی بھی, بہن بھی, بھائی بند بھی, قبیلہ بھی, خاندان بھی. مدینہ شہر ہے, کالی کملی والے کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی, خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ. یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں حضور کے صحابہ. تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا, کہنے لگا ڈر گئے, موت سے ڈر رہے ہو, موت سے ڈر کے رو رہے ہو. حضرت معاذ کہنے لگے نہیں, موت سے کیا ڈرنا, میں کیوں ڈروں موت سے, اس نے تو آنا ہی آنا ہے, میں نہیں ڈرتا. انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت میرے دل میں رہی, میرا شوق پورا نہ ہو سکا, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری تمنا پوری نہ ہو سکی. بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا, میں روزے دار ہوتا, گرمی کا موسم ہوتا, مجھے سخت پیاس لگی ہوتی, کفار سے مقابلہ ہوتا, میدان جہاد اور جنگ ہوتا, میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا, پھر وہ مجھے قتل کر دیتے, میری زبان کاٹ لیتے, میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی, میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا. میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے, تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں, تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے, میں نے گورنروں سے
بھی کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے, رحمت میرے پاس ہے, خیر میرے پاس ہے, بھلائی میرے پاس ہے, سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے, امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک. ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا, پتے پتے پہ قبضہ میرا, پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا, سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی, نہ جانے میرا کیا حال بنے گا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے, مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے, 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں, 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا, ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب, وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کہ ہر پیر کے دن, ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نام اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو, قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا, ہمارے کردار دیکھ کر, ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا, پریشانی پہنچائی, تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی, نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ, اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں, 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس آدمی, جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو, اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت, ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی.
دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ، جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا، خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔
روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت نہیں۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو نہانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ اسائے مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہمارا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو اب کے۔ میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں، تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا،
جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. ام لہم آذان لا یسمعون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے.
पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तश्तरी में नमक आता है सबसे पहले। आराम में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहाँ इस गांव में, इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा, सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहां चले गए और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं अल-ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर,
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے، اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے، یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔
اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا،
सुभान अल्लाह। फिर कीमत जो बन गया वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम। कहां से वो चीज हम लाए, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तब लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदान जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरी इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएं। मैं कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया
اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا؟ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے۔ کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا جی سودا مہنگا۔ میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ۔ کتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے، 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت۔
ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے، ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا کہ اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس ننھے سے منہ سے, چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا, اے اللہ تو بڑا مہربان ہے, تو بڑا کریم ہے. عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا, وہ تو معصوم تھا, اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں, میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا. اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں, اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکت ہے. گڑ میں مٹھاس ہے, اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. ٹافیوں میں مٹھاس ہے, اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. تم نے چکھ کے نہیں دیکھا, اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے, بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ, مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا, شرابی شراب سے بعد نہیں آتا, جوئے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, چور چوری نہیں چھوڑتا, ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا, رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا, دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے. اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات سب سمائی ہوئی ہے, میں تو توبہ کر لوں گا, کل توبہ کر لوں گا, ابھی اپنا کام نکال لوں. اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا تنم, ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم, باز چوں فردا شودیم روز را فردا کنم. کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا, کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے. بے بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو. اسی کو کہتا کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن, ذکر چشم از خوف حق بگریستن, باز تر آیات او نگریستن. فرمایا اللہ کی یاد سے, اللہ کے خوف سے رونا, قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی, کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن, دل زپر گفتن بمیرت در بدن, گرچہ گفتارش بود در عدن. فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. نہ بولا کر, چاہے تیری گفتار عدن کی موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو. نہ ستایا کر, نہ دکھ دیا کر, نہ پریشان کیا کر, نہ دوسروں کے ستانے پہ اماندہ ہو. شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر, خاطر کسر مرن جا اے پسر, ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. نہ کسی کو ستایا کر, نہ کسی پہ ظلم کیا کر, اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا, جو آہ نکلے گی, فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی. روزباں از غیبت مردم ببن, تا نبینی دست پائے خود ببن. جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر, کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا. گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں, نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے.
خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔ کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے، آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں، گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ۔ اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں، فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے۔ حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی۔ بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں، اور ہوا پہ چل رہا ہے۔ ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، سچ، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی۔ اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے۔ اسی طرح سے سارا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بغل بجے گا، شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی، اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، اذا الشمس کورت، سورج زمین پہ آ گرے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ آ گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے، تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک دیا۔ یہ کڑک نکالنے والی مشین
50 फुट ऊंची गई, धड़ाम से गिरी, 4 आदमियों का रेजा करते, कोठियां बैठ गई, बंगले यूं हो गए। लोगों ने बतलाया कि ये उस हवा में ऐसी आवाज थी जैसे बिजली कड़कती। जहां जहां खुदा को मंजूर था, एक आन की आन में लपेट के रख दिया। बदामाली मेरी तेरी सदा जानवर भी भुगतते हैं, रूह से आई बड़ों की खुदा की कसम, मासूम बच्चे भी साथ साथ बर्बाद होते हैं। फरमाया वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ मैं इनको हवा में उड़ा दूंगा जैसे रेत उड़ती फिरती है। शिर्क से हम बाज नहीं आते, बिदअत को हमने सुन्नत के मुकाबले में रखा हुआ है। हर मैदान में खाने की सुन्नत हो, पीने की सुन्नत हो, पहनने की सुन्नत हो, सोने जागने का सुन्नत तरीका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ दिया, अंग्रेज लानती का तरीका तमाम मुसलमानों ने अपना लिया। कुरान करीम जाबाजा दोहराता है और हमें खबरदार करता है। फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ अमीरो, ओ वजीरो, ओ सफीरो, ओ ताजरो, ओ जिम्मेदारो, इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस मालिकुल मुल्क से जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे बर्बाद कर देगा, जो तुझे तंदुरुस्ती देता है, शिफा देता है, बीमारी पहुंचाकर तुझे आजमाता है, नफे नुकसान देकर तेरी जिंदगी को देखता है। सारी चीजों के बाद फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डर अपने परवरदिगार से, हर मैदान में डर, हर मौके पे डर, हर मामले में डर कि रब्बुल आलमीन की तू मखलूक है, उसकी खुदाई से बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, लोगों तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावात वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। और जिनो और इंसानों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरी जमीन को नहीं चीर फाड़ सकते, मेरे आसमान से बाहर नहीं निकल सकते। ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, कहां जाओगे? मैं लगी पड़ी है क्या चीज में? अगर दिमाग में थोड़ी सी बात आ जाए तो ये सारा निजाम दुनिया सुधर सकता है, संवर सकता है। लेकिन संवारे कौन? फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में बोचाल मिटा देगा, जमीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी, सारा निजाम खत्म कर दिया जाएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं, जिन भी बाकी नहीं, आदमी भी बाकी नहीं, छोटे बड़े अमीर गरीब तमाम के तमाम फना हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस फना होने से पहले पहले अगर कोई एक चीज बाकी रहती है, आदमी का ईमान और आमाल। अल्लाह का जो बैंक है वो जाया नहीं करता। अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए कभी किसी को घूंट पानी का पिला दिया है, अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने कभी अगर किसी भूले हुए को रास्ता बता दिया, मकान का रास्ता बता दिया, चलने का राह बता दिया, रब्बे दुल जलाल की कसम अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने चलते फिरते अगर किसी के लिए बख्शिश की दुआ कर दी, खुदा के खजाने में वो भी मौजूद है, जाया नहीं। जब नेकियां मौजूद हैं तो बदियां कैसे चली जाएंगी?
آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا۔ اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی۔ پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم، ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، تماشوں میں گیا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے۔ الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے۔ الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا۔ بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں۔ گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے۔ عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے۔ ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی۔ اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے؟ ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے۔ لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے۔ اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، اور مالی دن نگارو ہرارا بہانا ساخت۔ لوگوں کے دلوں کے، لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے۔ کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا۔ فرمایا وقت آ رہا ہے اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے۔ مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے۔ صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا۔ مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے، قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں۔ اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے۔
فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو. آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا. ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیا. 1000 مرتبہ ایک دن میں، رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ آئے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی. جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے. فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی.